جب بھی دعا کریں، جی اولاد کے لیے ہو، وہ آپ کے معیشت کے لیے ہو، آپ کے رزق کے حوالے سے ہو، اس میں صرف دنیا کا حصہ نہ مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع دعا وہ کیا تھی جو کثرت سے آپ مانگا کرتے تھے؟ وہ دعا تھی ربنا آتینا آتینا فی فی الدنیا الدنیا حسنہ حسنہ وفی وفی الآخرۃ حسنہ وقنا وقنا عذاب عذاب النار۔ النار۔ اگر کوئی آدمی دنیا دنیا ہی مانگتا ہے، ہوں دنیا دنیا ہی کر رہا ہے، تو قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ التکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ فرمایا کچھ لوگ دنیا کے ایسے پجاری بنتے ہیں، بس ایک ہی فکر ہے، تکاثر، مال جمع ہو جائے۔ مال ہیں، ہر طرف گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، آسائشیں ہیں، یو نیم دا تھنگ ان کے گھر میں موجود ہے، سکون نہیں ہے۔ سکون کا تعلق اللہ کی یاد کے ساتھ۔ اللہ کی یاد کا مطلب اپنی خواہشات کو ختم کر کے اللہ رسول کی خواہشات کے مطابق زندگیوں کو ڈالنا، اس کی روحانیت، اس کا ایمان، اس کا تعلق باللہ اگر ٹھیک ہے تو اس کی روزی کمانا بھی اس کی ایک عبادت ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ ایک مفہوم سا یہاں پہ سوال ہے کہ آج کل ہمارے جو وظائف کی ریکوائرمنٹ ہے، سر وہ بھی تو ساری دنیاوی کر دی نا ہم نے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں وظائف کا پہلے کیا ہوتا تھا کہ یا اللہ میرے کوئی اولاد کے لیے پڑھتے تو اولاد کو نیک کر دے، کوئی اولاد راہ راست پہ آ جائے، اپنے لیے یا اللہ مجھے اپنا بنا لے۔ آج کے وظائف کیا ہیں؟ یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، یا اللہ میرے بچے کو اچھی جاب دلوا دے، اس کی اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ تو ہم نے اپنے وظائف کا رخ بھی تو دنیاوی کر لیا ہے نا، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ سر؟ بہت اچھا سوال کیا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، اللہ دنیا میں یہ ملے یہ ملے، ان کو آخرت کا کچھ نہیں چاہیے۔ جی اللہ فرماتا ہے ہم ان کو دنیا تو دے دیتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اور اکبر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا آتینا فی فی الدنیا الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب عذاب النار۔ النار۔ ہاں، ہمارا جو پروگرام ہے، ہم اپنے دیکھنے والوں کو بڑے ہی ادبانہ طریقے سے، مؤدبانہ طریقے سے، اصلاحانہ طریقے سے یہ پیغام ضرور دیں گے۔ آپ جب بھی دعا کے لیے بیٹھیں، جب بھی دعا کریں، جی اولاد کے لیے ہو، وہ آپ کے معیشت کے لیے ہو، آپ کے رزق کے حوالے سے ہو، آپ کی کامیابیوں کے حوالے سے ہو، اس میں صرف دنیا کا حصہ نہ مانگے، بلکہ جب بھی انسان دعا کرے تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو یاد رکھے، آخرت کو یاد رکھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جامع الدعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع الدعا وہ کیا تھی جو کثرت سے آپ مانگا کرتے تھے؟ وہ دعا تھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اگر کوئی آدمی دنیا دنیا ہی مانگتا ہے، دنیا دنیا ہی کر رہا ہے، تو قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ التکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ فرمایا کچھ لوگ دنیا کے ایسے پجاری بنتے ہیں، دنیا کے ان کو حبس، دنیا کا لالچ، ان کو کبھی نماز کی فکر نہیں، ان کو کبھی اپنے اللہ اور رسول کی اطاعت کی فکر نہیں، رزق حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے اس کی فکر نہیں، بس ایک ہی فکر ہے، تکاثر، مال جمع ہو جائے، خزانے جمع ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایسی حرص ہے، یہ ایسا لالچ ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وادی اگر کسی کو سونا دے دی جائے، ایک وادی، اب وہ آپ دیکھیں کہ ایک وادی کسے کہتے ہیں؟ جس کے دائیں بائیں اور پیچھے بند ہے، ایک ہی راستہ ہے، اب وہ ساری منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے سونا آ گیا ہے، اب آنے والی کئی نسلیں بیٹھ کے کھانا کھا سکتی ہیں۔ اب اس کو چاہیے نا کہ وہ نیک ہو جائے، تقوی والا بن جائے، اللہ اللہ کرے، نمازوں کی پابندی کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، انسان کی لالچ ختم نہیں ہوتی۔ وہ کہے گا کہ ساتھ والی وادی جو ہے نا یہ بھی سونے کی بھر دے، اللہ اس کو وہ بھی سونے کی دے دے، تو اب اس کی کوشش ختم ہو جانی چاہیے، فرمایا نہیں، وہ تیسری کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی حرص کس کو ختم کرے گی؟ قرآن پاک، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مٹی جو ہے نا قبر کی وہ اس کے منہ میں جائے گی تو اس کی حرص ختم ہوگی، ورنہ یہ ایسی گندی لالچ ہے، ایسا ایک حرص ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ تو کر صاحب کیا یہ کہنا درست ہوگا یہاں پہ کہ ہمارے گھروں میں آج کل جو بے برکتی نظر آ رہی ہے، سکون اٹھ چکا ہوا ہے لوگوں کی زندگیوں سے، مال و مال ہیں، ہر طرف گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، آسائشیں ہیں، یو نیم دا تھنگ ان کے گھر میں موجود ہے، سکون نہیں ہے؟ تو کیا یہ اسی کی ایک وجہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت سارے کا سارا دھیان ہے وہ سارا ہمارا دنیاوی چیزوں پہ لگا ہوا ہے، اور ہم نے روحانیت کو، اللہ کے اذکار کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو، اللہ کے احکامات کو ہم نے گھروں سے دور کر دی ہے؟ بالکل ایسے میں صحابہ کرام رضوان اجمعین کا ایک بات آپ کو شیئر کر جی دیتا ہوں۔ پلیز۔
صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے ایمان لانے کے بعد، ہوں ایمان لانے کے بعد لانے کے بعد ہمارے دلوں میں جو سکون ہے نا، ہوں وہ کسی بادشاہ کی بادشاہت میں نہیں ہے، جی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ جو ہوں سکینت، جو سکون، اس کا سکون کا تعلق دولت سے نہیں ہے، ہوں سکون کا تعلق آپ کے وسائل کے ساتھ نہیں ہے، بالکل صحیح سکون کا تعلق ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ جو قلب ہے نا، اس کے سکون کا تعلق اللہ کی یاد کے ساتھ ہے۔ اللہ کی یاد صرف تسبیحوں پہ، ہاتھوں پہ پڑھنے کا ہوں نام نہیں ہے۔ صحیح اللہ کی یاد کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی اپنی خواہشات کو ختم کر کے اللہ رسول کی خواہشات کے مطابق ڈال دینا۔ سبحان اس اللہ کا نام ہے اللہ رسول کی خواہشات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لینا، یہ ہے سکون۔ اور بالکل اللہ صحیح سبحانہ و تعالیٰ ان کو اتنا سکون دیتے ہیں کہ آپ، صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ ہمارے اندر کتنا اطمینان ہے، کتنا سکون ہے، ہوں تو وہ ہمارے سینے چاہ کر کے ہم سے نکال کے لے جاتے ہیں۔ اتنا اللہ نے ہمیں سکون دیا۔ بالکل سکون کا تعلق اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کی ہوں یاد کا مطلب اپنی خواہشات کو ختم کر کے اللہ رسول کی خواہشات کے مطابق زندگیوں کو ڈالنا، یہ اصل میں ہی سکون یہ ہے۔ خیر صاحب باتوں میں تو ہم کہتے ہیں سارے ٹھیک ہے اب دیکھیں کوئی بھی انکاری نہیں ہے ہم الحمدللہ ایک مسلمان ملک کے اندر رہتے ہیں یہاں بیشتر آبادی جو ہے مسلمانوں کی ہے اور سارے کہتے بھی ہیں اکثر لوگ اعمال میں بھی نظر آتے ہیں پیرنٹلی کرتے ہوئے اس کے باوجود دیکھیں نفسا نفسی کا عالم نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک 5 وقت کا نمازی وہ بھی اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے اور بے نمازی وہ بھی اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے تو پھر اس میں یہ ہم لائن کو کیسے ڈرا نہیں، کریں کیسے پتہ اس چلے گا میں اس چیز فرق سے ہے۔ جی اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ گھر بیٹھ جائیں، کمائے نہ۔ بالکل بالکل اسلام صحیح ہمیں یہ نہیں کہتا۔ ہوں اسلام ہمیں کہتا ہے 3 چیزیں اختیار کرو: دعا کرو، اللہ پہ توکل کرو، ہوں تدبیر کرو، اور پھر اللہ نے جو رزق آپ کے لیے لکھا ہے اسے تلاش کرو، محنت کرو۔ اب اس میں فرق یہ ہے، کماتے تو سارے ہیں، اب اس میں فرق یہ ہے کہ ایک جھوٹ بول کے کماتا ہے، ایک فراڈ کر کے کماتا ہے، ایک دھوکہ دے کے کماتا ہے، ایک سچ بول کے کماتا ہے۔ صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق، سچا تاجر۔ اب آپ نے بات کی ہے تو وضاحت ہو جائے، جی سچا تاجر کیا ہے؟ فرمایا جو سچ بولتا ہے نا تجارت میں، ہم کسی کو کہیں نا دکاندار کو کہ سچ بولو، وہ کہتا ہے جاؤ مولوی صاحب کام کرو، بکتا ہی نہیں ہے سچ بولیں تو بکتا نہیں۔ اور ہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا سدیدہ یصلح لکم اعمالکم۔ اللہ فرماتا ہے تم سچ بولو، تمہارے کام میں کروں گا، بے سارے شک کاموں کی اصلاح کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں ہمارا بکتا ہی نہیں ہے۔ ہوں فرمایا التاجر الصدوق، جا تو سب رہے ہیں، ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک نفسا نفسی کا عالم تو ہے، لیکن اس میں فرق ہے۔ ایک سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اپنی پوری محنت اور کاوش کے ساتھ، بالکل دیانتداری کے ساتھ اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ التاجر الصدوق، سچا تاجر۔ فرمایا یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے صف میں ہوگا، شہیدوں کے صف میں ہوگا، اور سچا تاجر قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ میں نے اس حدیث پہ بڑا غور کیا، میں نے اس میں بڑا غور کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی تو ساری زندگی دعوت دیتے رہے ہیں، اس نے دعوت کا کام ہی نہیں کیا، یہ خاموش دعوت دے رہا ہے۔ اس کے پاس ایک گاہک آتا ہے، یہ اسے کہتا ہے کہ میرے پاس یہ موبائل ہے، اس کے اندر یہ سارا کچھ ہے، لیکن ایک اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر یہ کمزوری ہے، یہ کپڑا پورا ہے لیکن اتنا کم ہے سوٹ میں سے، یہ کپڑا، خود ایک ایپ بتا دینا وہ ایپ بتاتا ہے۔ اب وہ ایپ بتاتا ہے تو یہ ایک ایپ بتانا یہ ایک دعوت ہے۔ اگلا سوچے گا کہ یہ نہ بھی بتاتا تو میں تو اس کو پیسے دے رہا ہوں، اب اس نے ایپ بتا کے اپنا مارجن کم کر لیا، اپنا مارجن کم کر لیا، دعوت بھی دی۔ اور شہیدوں کے ساتھ کیوں ہے؟ ایک آدمی نے گھر بنایا، اس کو مینٹین کیا، اور ایک بندہ دیکھنے آیا، اس نے کہا جی کتنے کا؟ اس نے کہا اتنے کا ہے۔ اس نے کہا یہ ابھی بنایا؟ اس نے کہا جی نہیں میں نے نہیں بنایا، میں نے صرف پرانا بنا ہوا تھا، اس کے اوپر پیسے لگائے ہیں، اب وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب وہ نہ بتاتا تو اس کو بک گیا تھا نا۔ تو شہیدوں کے ساتھ کیوں ہے؟ شہید اپنا خون پیش کرتے ہیں، اس نے اللہ کی راہ میں سچ بول کے اپنے وقتی طور پہ اپنی مال کی قربانی دے دی ہے۔ فرمایا یہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صالحین، سچ بولنے کی وجہ سے صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تاجر الصدوق، لائنیں تو سب ایک طرف جا رہے ہیں، لیکن آدمی کا قلب، اس کی روحانیت، اس کا ایمان، اس کا تعلق باللہ اگر ٹھیک ہے تو اس کی روزی کمانا بھی اس کی ایک عبادت ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ بالکل